بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت چہرہ، درمیانہ قد، لمبے بال، ہونٹوں پہ لالی سرخی سے لدی نمرا سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب میں رات کے وقت لاری اڈے پہ اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 12 کا ٹائم تھا۔ سگریٹ سلگائے بینچ پہ بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک خوبصورت آواز میرے کانوں کو سنائی دی۔ السلام علیکم۔ میں نے عورت کی آواز سن کر ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے آنا ہوا؟ سائیاں میں تھوڑی مستی کرنے لگا۔ جی کچھ نہیں، بس یہی ٹائم ہوتا ہے ہمارا روٹی کمانے کا۔ روٹی کے لفظ کے ساتھ 2 آنسو اس کے میرے دمن میں گرے۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے اس نے تھپڑ مار کر میری مردانگی کو للکار رہی ہو کہ کسی مجبور کی مجبوری کیوں نہیں سمجھتے۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب یہی ٹائم روٹی کمانے کا؟ اور بتائیں رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں کہہ کر بینچ پہ بیٹھ جاتی ہے جیسے زمانے سے تھکی ہاری ہو، زمانے کی ستائی ہوئی ہوں اور کسی ایسے کندھے کی تلاش میں ہوں جو اسے تھام لے۔ خیر میں سمجھ گیا یہ دھندا کرنے والی ہے۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ لاری اڈے پہ ایسی سینکڑوں سے ٹکراؤ ہو جاتا، لیکن مجھے یہ سب سے الگ لگی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا، پوچھا آپ کا نام نمرا ہے؟ میرا نام یہ کہے کہ اس کی آنکھوں سے نہ رکنے والی آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ میں نے جیب سے رومال نکالا، نمرا کو دے دیا کہ آنسو صاف کر لو۔ نمرا نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں سمجھ گیا بہت ٹوٹی ہوئی ہے۔ آج اس کو سن لیتے ہیں کیا کہتی ہے۔ اتنے میں دوست کی کال آتی ہے۔ کہاں ہو عمران؟ میں آ گیا ہوں۔ میں نے فوراً دوست کو کہا مجھے ایمرجنسی گھر سے کال آئی ہے، کل ملیں گے۔ سنو عمران، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے اس کو نظر انداز کر کے کال کٹ کر دی، موبائل آف کر دیا، نمرا کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے محترمہ؟ آپ کو کیوں رو رہی ہیں؟ آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، میں حل کر دیتا ہوں۔ دراصل میں ایک فوجی ہوں، مجھے بتائیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ نمرا ہزاروں شکوے سے بھری نگاہیں میری طرف اٹھاتی ہے۔ کچھ نہیں، آپ اپنا کام کریں۔ جائیں، میں پاگل ہوں، ایسے روتی رہوں گی؟ 2 سال سے رونا ہی تو لکھ دیا گیا قسمت میں۔ نمرا آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مہربانی کر کے اپنا بھائی سمجھ کے بتائیں، میں آپ کا بھائی ہی ہوں۔ بھائی کا نام سن کر اس کی آنکھیں اچانک سے چمک اٹھی۔ واقعی آپ میرے بھائی ہیں؟ جی نمرا بہن، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ بھائی، یہ دنیا اتنی بے رحم کیوں، پتھر دل کیوں ہے؟ میں نے کہا بہن آپ مجھے بتائیں اپنی حقیقت ہوا کیا ہے؟ اور جس راستے پہ آپ چل پڑی ہیں اس راستے پہ کیسے آئیں؟ نمرا آنکھوں سے آنسو صاف کر کے میری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی جی نمرا بہن، آپ کے بھائی کا نام عمران ہے، محلے والے فوجی عمران کہتے ہیں۔
نمرا ہنس پڑتی ہے۔ چلو عمران بھائی، او معذرت فوجی عمران بھائی، ہاں ہاں ہاں۔ اتنے میں ہم دونوں ہنس پڑتے ہیں۔ نمرا کچھ زیادہ ہی ہنستی ہے۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے گلاب کے پھول کی طرح تر و تازہ، جیسے آج نمرا دل سے ہنسی ہو۔ بتائیے بہن، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ آج سے 2 سال پہلے؟ میرے چچا کے بیٹے نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اس نے قسم اٹھائی کہ آپ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ میں اس کے بہکاوے میں آ گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہوئے میرے اندر کا ضمیر مجھے تانے دیتا تھا کہ یہ سب غلط ہے۔ لیکن میں نے اپنے ضمیر کی ایک نہ سنی۔ ہماری دوستی کو 2 مہینے گزر گئے۔ بیچ میں بول پڑتا ہوں، آپ کے والدین کو پتہ نہیں چلا؟ میرے یہ الفاظ نمرا پہ بجلی بن کے گزرے، آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسو جاری ہو گئے۔ نہیں، وہ میرے سیاہ بخت کے پیدا ہونے کے 1 سال بعد روڈ حادثے میں وفات پا گئے۔ اور پھر چچا نے مجھے پالا۔ نمرا نے روتے ہوئے کہا، معذرت، مجھے یہی نہیں پوچھنا چاہیے تھا نمرا بہن۔ کوئی بات نہیں بھائی، نمرا کہتی ہے۔ اتنے میں برگر والا برگر لے آتا ہے۔ ایک میں پکڑتا ہوں، ایک نمرا کے ہاتھ میں دے کے کہتا ہوں، بہن کھا لیجیے۔ نمرا کی آنکھیں پھر نم ہو جاتی ہیں۔ نمرا کے آنسوؤں سے برگر آدھا گیلا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں، بہن اور منگوا دیتا ہوں، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ نہیں، رزق کی بے قدری نہیں کرتے، خاص طور پر اس رزق کی جو عزت کے ساتھ کھلایا جائے، ورنہ رزق بھی ہماری قدر نہیں کرتا۔ روٹی اس لیے ہوں، ان 2 سالوں میں کسی نے عزت کے ساتھ کچھ دیا، ورنہ اس پیٹ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ خیر 2 مہینے گزرنے کے بعد میرے چچا کی فیملی کسی شادی پہ کسی اور شہر گئے۔ مجھے جانے کا کہا، لیکن 1 دن پہلے مجھے میرے کزن نے کہا تھا، آپ منع کر دینا، مجھے آپ سے کام ہے۔ خیر میں اس کے پیار میں پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے منع کر دیا، وہ سب چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میرا کزن شادی پہ گیا اور کسی طرح بہانہ بنا کر گھر لوٹ آیا۔ رات ہو گئی، ہم دونوں اکیلے کمرے میں بیٹھے تھے۔ مختصر پھر اس نے اپنی مردانگی دکھانا شروع کی، میرے قریب آ گیا۔ میں نے کہا، نکاح سے پہلے یہ سب غلط ہے، لیکن اس نے قسم اٹھائی کہ میں آپ سے نکاح کروں گا۔ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں۔ خیر میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کو قریب آنے دیا۔ ساری رات ہم دونوں میاں بیوی کی طرح ایک ہی بستر پہ گزاری، بغیر کپڑوں کے۔ صبح جب اٹھی تو میرا کزن آئینہ کے سامنے کنگھی کر رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اٹھایا نہیں، آپ سو رہی تھی۔ میں نے نہیں اٹھایا۔ جی سنیں، بولو۔ اس کی بار میرے کزن کی باتوں میں وہ مٹھاس نہیں تھی جو پہلے تھی۔ جی میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ چچا چاچی کو کہہ کر ہم شادی کر لیں۔ کیا مطلب شادی؟ پاگل ہو تم سے شادی کروں گا۔ میرے کزن کے یہ الفاظ مجھ پہ بجلی بن کے گزرے۔ میں اپنی پسند کی شادی کروں گا، آپ کو تو بس استعمال کرنا چاہتا تھا، جو کر لیا۔ خبردار کسی کو بتانے کی کوشش کی تو ورنہ انجام برا ہوگا۔
خیر میں چپ ہو گئی۔ اس دن میں بہت روئی، اتنا روئی کہ بس روئی۔ 1 مہینہ مجھے وہ استعمال کرتا رہا۔ ایک دن میری چچی کو پتہ لگ جاتا ہے، میرے پاس آ کے کہتی ہے، اگر اپنی زندگی چاہتی ہو، سکون سے رہنا چاہتی ہو تو اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤ۔ یہاں سے اپنے ماموں کے گھر دفع ہو جاؤ۔ کچھ پیسے پکڑا کے کہتی ہے، تیرے چچا کو کہہ دوں گی کہ ماموں کے گھر چلی گئی ہے۔ خیر میں بوجھل دل کے ساتھ نکل پڑی۔ میرا ماموں کراچی رہتا تھا۔ میں کراچی کی ٹکٹ لی، صبح ماموں کے گھر پہنچی تو ممانی نے مجھے دیکھ کر کہا، کیا کام ہے؟ خیریت تو ہے؟ منحوست کہاں سے آن ٹپکی۔ میں دروازے پہ کھڑی کھڑی ممانی کو سب کہانی سنائی۔ توبہ توبہ، ہم کیوں اب بدنامی اپنے سر لیں؟ میرے بھائی بھی نوجوان بیٹے ہیں، ان کو مت خراب کرو، اپنے ماموں کے آنے سے پہلے دفع ہو جاؤ۔ خدا را ہم پہ رحم کرو، زندگی میں یہاں کبھی مت پلٹ کے آنا۔ میں وہاں سے نکل پڑتی ہوں، ادھر ادھر گھومتی رہی، کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ پھر ایک دن سڑک پہ بیٹھی تھی، ایک کار میرے پاس آ کر رکتی ہے، کتنے پیسے لوگی رات کے؟ میں نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ اس نے کہا، میرے ساتھ رات گزارو گی؟ میں خاموش ہو گئی، پھر پیٹ کی طرف دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، چلی جاؤ، مجھے تو سزا مت دو۔ خیر مجھے نہیں پتا، میں نے ہاں کر دی اور چلی گئی۔ پہلی رات کے مجھے 5000 روپے ملے۔ صبح بستر سے اٹھی اور سڑک پہ آ گئی۔ وہ 5000 نہیں تھا، میری عزت نیلام ہونے کا، عزت چلے جانے کا سرٹیفکیٹ تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں اس دھندے میں آ گئی، لیکن میرا خدا جانتا ہے مجھے کبھی سکون نہیں ملا۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس دھندے میں آئے ہوئے، لیکن میرا ضمیر مجھے روز جھنجھوڑتا ہے کہ اب بس کر دو۔ 1 ہفتہ سے چھوڑنے کا سوچ رہی ہوں۔ آج پکا سچ کے آئی ہوں کہ چھوڑ دوں گی، لیکن پہلے کسی کو اپنا درد سناؤں، یہ سوچ کے کہ آئی تھی۔ آج جو بھی پہلا شخص ملے گا، اس کو اپنی زندگی کی حقیقت بتاؤں گی۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے جاری تھے اور نمرا کو میں نے اپنے گلے سے لگا لیا کہ بہن اب آپ کا بھائی آ گیا ہے۔ شاید اس لیے قدرت نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا۔ میں نمرا کو اب ساتھ بائیک پہ بٹھاتا ہوں اور گھر لے آتا ہوں۔ میری بیوی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ میں آنکھوں سے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کرتا ہوں۔ نمرا کو اپنے دوسرے کمرے میں لے جاتا ہوں، اچھا سا بستر بنا کے اس کو سلا دیتا ہوں۔ بہن یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، سکون سے سو جاؤ۔ نمرا روتے ہوئے میرے قدموں میں گر جاتی ہے۔ میں جلدی سے اٹھا کے نمرا کو تسلی دیتا ہوں، پھر تھپکی دے کر سلا دیتا ہوں۔ واپس آ کر اپنی بیوی کی غصے بھری نگاہوں کا سامنا کرتا ہوں، پھر اس کو گلے لگا کے سارا واقعہ سناتا ہوں تو میری بیوی بھی رو پڑتی ہے۔ پھر ہم نمرا کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ 10 دن بعد نمرا کی شادی ایک شریف شخص سے کروا دیتے ہیں۔ اب نمرا الحمدللہ اچھی زندگی، ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ دونوں میاں بیوی خوش ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔